اب اصل بات یہ ہے کہ دشمنوں کی رد میں نازل ہونے والی آیات کو محبوبان خدا پر چسپا کر دینا، ان پر فٹ کر دینا، یہی تفرقہ بازی ہے، یہی امت میں بگاڑ ہے، یہی سے نفرت کا اظہار ہے۔ جو آیت بت کے لیے نازل ہوئی وہ کوئی اٹھا کے حضور غوث اعظم کے لیے فٹ کر دے تو کیا تفرقہ بازی شروع نہیں ہو جائے گی؟ شیطان خود بھی مردود ہوا اور محبوبان خدا سے جو بغض رکھتا ہے وہ بھی اسی کے نقش قدم پر ہے۔ توحید کی آڑ میں خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ شیر خدا بھی ان کے توحید کے معیار پہ پورا نہیں اترتے تھے۔ حضرت علی جیسی ہستی بھی ان کی توحید کے معیار پہ پورا نہ اترتے ہو تو میں اور آپ پھر کس کھاتے میں ہیں؟ صحابہ جیسی ہستیوں پر بھی اگر شرک کے فتوے لگے ہوں تو ہم اور آپ پھر کس کھاتے میں ہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کائنات کا بدترین انسان وہ ہے جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو وہ وہاں سے اٹھا کے مسلمانوں پہ فٹ کر دے، ایمان والوں پہ فٹ کر دے۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اب میرا موضوع ہے، یہ ساری تمہید میں نے باندھی ہے۔ محبت رسول کا تقاضا، یہ آج میرے ٹاپک، یہ آج میرا موضوع ہے۔ محبت رسول کا تقاضا، سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ جو شان مقام مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اللہ نے جو عزت دی ہے، جو مقام دیا، جو شرف دیا، کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، ماننے والا، وہ ان تمام شانوں کو دل سے مانے۔ حضور علیہ السلام کے اختیارات کو مانے، حضور علیہ السلام کے معجزات کو مانے، حضور علیہ السلام کے علم کو مانے۔ تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور حضور کے علم سے انکار کرتا ہے؟ جو شان اللہ نے دی، جو حسن و جمال دیا ہے، جو جود و نوال دیا ہے، جو امانت اور دیانت، جو شجاعت رسول اللہ کو اللہ نے دی ہے، ان تمام شانوں کے ساتھ، تمام کمالات کے ساتھ رسول اللہ کو مانو، تب جا کے پھر تم امت مصطفیٰ کہلانے کے لائق ہوگے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو خوبیاں رسول اللہ میں اللہ نے رکھی ہیں، اگر حضور کے پاس علم ہے تو کیا حضور کا اپنا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کمال بھی رسول اللہ کو ملا ہے، دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ معراج میں بلانے والا کون؟ اختیارات دینے والا کون؟ جنت تقسیم کروانے والا کون؟ علم کا نور دینے والا کون؟ کمالات دینے والا کون؟ یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے دی ہیں۔ ہم اگر رسول اللہ کی تعریف کرتے تو حقیقت میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری خوبیاں محمد الرسول اللہ میں اللہ نے جمع کی ہے۔